نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت آموز اقوال۔ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا اور دولت مند بڑی بلا میں مبتلا ہیں کہ دنیا کی عارضی مسرت کو دیکھتے ہیں اور دائمی مضرت ان سے پوشیدہ ہے۔ ساتھ ساتھ دنیا کی تلخی کڑوی دوا کی مثل ہے۔ دل آنکھیں تابع آنکھیں بگڑنے کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے، اور دل کے بگڑ جانے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل تر ہے۔ دولت مندی سے زیادہ کوئی چیز ایمان میں خلل انداز نہیں ہے۔ جس کے پاس بیوی، گھر، نوکر اور سواری ہو وہ بادشاہ ہے۔ خدا کو جاننا یہ ہے کہ شرک نہ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا یہ ہے کہ ان کے سوا کسی کی پیروی نہ کرے۔ سرود و نغمہ ایک زہر ہے جو شہد ملا ہوا ہے، اور گانا بجانا زنا کا منتر ہے۔ دولت مندوں کی صحبت زہر قاتل اور ان کے چرب لقمے دل کو سیاہ کرنے والے ہیں۔ اور عمل جو موافق شریعت ہے ذکر میں داخل ہے، اگرچہ خرید فروخت ہو۔ دنیا کی محبت آخرت کی رغبت سے دور ہوتی ہے، اور آخرت کی رغبت اعمال صالحہ کے بجا لانے پر وابستہ ہے۔ معرفت الہی ان پر حرام ہے جن کے باطن میں دنیا کی محبت رائی کے دانے جتنی بھی ہو۔ ہزار عجز عبادت ہے، ضروری حاجتیں دنیا طلبی میں داخل نہیں ہیں۔ اہل کرم وہ ہیں جو غیر کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھے۔ شریعت دنیا اور آخرت کی سعادتوں کی ضامن ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے قول کے مقابلے میں حکماء کا قول رد ہے۔ عمل کی سستی پر مغفرت کی امید ہے، لیکن بے اعتقادی پر نہیں۔ علم الہام کیا جاتا ہے نیکوں کو، اور بدبخت اس سے محروم رکھے جاتے ہیں۔ فقیر کا تنفس کسی خواہش کے لیے جس پر اسے قدرت نہیں ہے، غنی کی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اندھا پیدا کر کہ تیری آنکھ سے پانی نکلے، کہ اللہ تعالیٰ چشم گراں رکھنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث وہ شخص ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے اقتداء کرے، نہ کہ وہ کاغذ سیاہ کرے۔ جو شخص زمین کا سفر کرتا ہے اس کے پاؤں میں ابلے پڑتے ہیں، اور جو آسمان کا سفر کرے اس کے دل میں ابلے پڑتے ہیں۔ ایک لمحہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کا ہو رہنا خلائق زمین و آسمان کے اعمال سے بہتر ہے۔ بعض لوگ توکل کے یہ معنی لیتے ہیں کہ حصول معاش کی کوشش نہ کی جائے اور تعبیر نہ کریں، مگر یہ خیال جاہلوں کا ہے، کیونکہ یہ شریعت میں سراسر حرام ہے۔ برے کاموں سے بچنے کے لیے صفائی دل ضروری ہے، اور صفائی دل کے لیے باطنی تقوی ضروری ہے۔ 3 چیزیں خفاصت قلب کو ظاہر کرتی ہیں۔ نمبر 1 حسد، نمبر 2 ریاکاری، نمبر 3 عجب۔ عقل مند کو ان سے بچنا چاہیے۔ جو شخص ان 3 چیزوں سے محفوظ رہے گا وہ دوسری مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ صبح سویرے اٹھنا چاہیے، اور سب سے بیشتر جو خیال دل میں آئے یا زبان سے نکلے وہ خدا پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ زبان نرم ترین عضو، اگر گفتار میں نرم ہو تو زبان ہے، ورنہ زیان ہے۔ طلبی دنیا سمندر کا پانی پینے والے کی مثال ہے کہ جس قدر پیتا ہے اسی قدر زیادہ پیاس لگ جاتی ہے۔ اکثر تاخیر نکاح بھی زنا کا سبب بن جاتی ہے، اور وبال والدین پر ہوتا ہے۔ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، اگرچہ بشکل عبادت ہو، گناہ ہے۔ عالم کا دنیا کی طلب کا فساد شیطان کے فساد سے زیادہ ہے۔ عبادت میں تشدد سے بچو، رمیانہ روی اور مداومت کو لازم پکڑو۔ تکلیف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور مسکین نہ بلائے جائیں۔ مہمان کے آگے کھانا رکھنے سے پہلے اپنے اہل و عیال کا حصہ نکال لے۔ نکاح دین کا حصار ہے، اور شہوت شیطان کا ہتھیار ہے۔ نکاح اس کے شر سے بچانے والا ہے۔ سب سے بڑی دولت زبان ذاکر، دل شاکر اور زان فرمانبردار ہے۔ اہل و عیال کے لیے کسب حلال کرنا ابدالوں کا کام ہے۔ ان کو صلاحیت سے رکھنا
ادب سکھانا جہاد سے افضل ہے۔ عورت کا اگر محافظ عصمت ہے تو اس کی معمولی گشتوں سے درگزر کرو۔ تنگ دست قرض دار کو مہلت دینا رحمت الہی کو جوش میں لاتا ہے۔ قرض بغیر تقاضے کے ادا کر دینا قرض دار کی طرف احسان ہے۔ جو شخص مال کافی رکھتا ہو اس کے لیے کسب کرنے سے عبادت کرنا بہتر ہے۔ اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو لقمہ حلال کے سوا پیٹ میں کچھ نہ ڈالو۔ بازار کے اندر ذکر الہی کرنے میں مصروف شخص مردوں میں زندہ کی مثل ہے، مغروروں میں نمازی کی مثل اور خشک درختوں میں سبز درخت کی مثل ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے وہ سب احتیاطیں کر سکتا ہے۔